ہیں، فرماتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں بڑے مسائل تھے، مشاکل تھے. کسی خاتون نے آ کے ان سے کہا کہ میرے، اب دیکھیے چھوٹی سی خطا بھی انسان کو کہاں لے جاتی. کہا کہ شوہر نے کہا کہ قبلہ جو میری بیوی ہیں ان کے سر کا درد نہیں جا رہا، مطلب اتنے دنوں سے ہر دوائی کھا لی لیکن سر درد ختم نہیں ہو رہا. تھوڑی دیر کے لیے آ گئے مجتہدی نے سوچا، جعفر مجتہدی، اور اس کے بعد کا خاتون تم نے بے وجہ اپنے چھوٹے بچے کو مارا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں سر میں درد ہوا ہے. اب جا اس بچے کے دل سے جو رنجش ہے وہ نکال. وہ باپ کہتا ہے میں ماں کے ساتھ بچے کو لے گیا، 4 کھلونے دلائے، 4 چیزیں دلائیں، جب بچہ راضی ہوا اگلی رات اس خاتون کے سر کا درد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بہت بڑے عالم دین تہران کے فرماتے ہیں مجالس پڑھتا تھا، ہمیشہ جب گھر دیر جاتا تو میں گھر والوں کو بتاتا تھا، اس زمانے میں ٹیلی فون اور یہ چیزیں نہیں تھیں. کہتے ہیں ایک دن مجھے بہت لیٹ ہو گئی، تقریباً رات کے 2:30-3 بج گئے اور میرے بچے پریشان، بیوی گھر میں اکیلی تھیں، بچیاں چھوٹی تھیں، وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ پیش آیا ہو. 2:30 رات کے 3 بج گئے، آئے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وہ انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ وہ سو پائے، یعنی ایک عجیب ڈپریشن اور ٹینشن میں پوری فیملی. کہ کیا ہوا، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ کہیں سے پتہ بھی نہیں لگ رہا جناب کہاں ہیں. کہتے ہیں میں رات دیر پہنچا، 2:30 بجے 3 بجے، اور پہنچنے کے بعد میں نے فیملی سے ایکسکیوز بھی نہیں کیا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہوئے، میں آپ کو پیغام دے دیتا. میں نے یہ بھی نہیں بتایا مجھے دیر کیوں، کیونکہ تھکا ہوا تھا، سیدھا جا کے میں سو گیا. کہتے قبلہ میں سویا تقریباً 1 مہینے تک میری آنکھ میں تکلیف تھی. اور جب کسی عالم سے پوچھا اس تکلیف کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی فیملی کو یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ پریشانی دی، اس کی بلا خدا نے تمہارے اوپر نازل کی. تبھی اہل بیت فرماتے ہیں اگر بلائیں بھی آئیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو. بلا مومن کے لیے ہے، اس بلا میں بھی نعمت ہے، کیونکہ اگر بلا نہ آئے، 3 چیزیں معصوم فرماتے اگر خدا زندگی میں نہ دیتا تو انسان کبھی اللہ کی عبادت نہ کرتا. کہ مولا کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا ایک فقر، دوسرا بیماری، تیسرا موت. اگر انسان ہمیشہ امیر رہتا ہے، اس اللہ کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیشہ صحت مند، تنومند، صحیح سالم رہتا، اسے اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہمیشہ زندہ رہتا، فرمایا یہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہ کرتا. اللہ جان بوجھ کے فقیر بناتا ہے کبھی امیر کو، تاکہ اسے یاد تو آئے کوئی غنی مطلق بھی ہے. کبھی اسے بیماری دیتا ہے، اکڑ والا بندہ، تکبر والا بندہ اچانک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، فوراً یا غیاث المستغیثین پرچیاں آ جاتی ہیں، مولانا بیمار ہیں ذرا دعا تو کرائیے. اور تیسری موت، بڑے بڑے بندوں کو اللہ کے قریب لے کر آ جاتی ہے. تو فرمایا اشک ندامت، پشیمانی کے آنسو یہ اللہ کی دربار میں قابل تعریف ہے. جناب اور اشک ندامت، توبہ کی امام حسین نے قبول کی، لیکن کہا ایک بات یاد رکھنا، ندامت جتنی جلدی ہو بہتر ہے. ندامت میں اگر دیر کرو گے تو پشیمانی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. امام حسین نے کئی لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ کربلا میں میری مدد کے لیے، جن میں ایک حر جعفی نہیں گئے امام حسین کے کہنے پر، اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا. اور جب عصر عاشور گزر گئی اور جب کربلا پہنچا، لاشوں کو زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو اپنا سر پیٹ رہا تھا، اے کاش میں حسین کی مدد کے لیے آتا.